الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور دو احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ الہ العالمین کی برگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی اور آپ احباب کو سننے کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ مہینے حاضری نہیں ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول جیسے ہی آتا ہے تو ہر طرف یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، مشہور ہے کہ یہ مہینہ ماہ مبارکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، اور مسلمانوں میں خوشی کا ایک سما ہوتا ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے، حقیقت ہے کہ اسی ماہ مبارکہ کی 12 ربیع الاول کو، آج سے کچھ عرصہ پہلے، جسے ہم 12 وفات کہتے تھے، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی جس ماہ مبارکہ میں ولادت ہوئی اس کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع کہا جاتا ہے بہار کو، الاول پہلی بہار۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف قتل و غارت، کفر، جہالت، بدعات و خرافات تھی۔ شاید اسی وجہ سے رب کریم نے آپ کی جو ولادت بسعادت ہے، آپ کو جو دنیا میں مبعوث کیا، وہ ربیع الاول میں، جیسے ہمارے ہاں آج بھی دنیا میں بہار کے موسم سے پہلے خزاں کا موسم ہوتا ہے، ہر طرف خوش سالی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بہار آتی ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ آ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف خزاں ہی خزاں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربیع الاول میں بھیجا کہ آقا میں آپ کو بہار بنا کے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے
ایک بہار بنا کے پیش کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے پورے کا پورا عالم وہ سیر ہوگا۔ اس لیے رب العالمین نے جس ماہ مبارکہ میں اس دنیا میں آپ کو مبعوث کیا اس کا نام ہے ربیع الاول۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قوم میں اس دین کی دعوت دی، جس قوم کو اپنا گرویدہ بنایا، وہ قوم کن حالتوں میں تھی؟ وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ اس قوم کی ظاہری اور باطنی صورتحال ایسی تھی کہ کئی جمعوں پر میں نے اس پر بیان بھی کیا کہ وہ قوم انتہائی زیادہ جہالت پر مبنی تھی، کہ اس قوم میں کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا اور ان کو بتانے والا نہیں آیا تھا۔ اس وجہ سے اس قوم کی مجموعی صورتحال ایسی تھی۔ تو ایسی قوم میں ایسے اخلاق والے کی ضرورت تھی کہ جس کے اخلاق کو دیکھ کر قوم متاثر ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کریمانہ عطا کر کے اس قوم میں مبعوث کیا، اس قوم کے اندر بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کان خلقہ القرآن، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور کے سارے کا سارا اخلاق جو ہے وہ قرآن سے بھرا ہوا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے، ہر نبی کو اتنے ہی معجزات عطا کیے گئے کہ جن کے معجزوں کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کہا جب وہ نبی دنیا سے چلے جاتے وہ معجزہ بھی ختم ہو جاتا تھا، اور مجھے رب العالمین نے قیامت تک کے لیے جو معجزہ عطا کیا وہ وہی، یعنی وہ قرآن کریم ہے، یعنی یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی اور جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر اس وقت کا جو دور تھا اس میں جادوگر جادو اپنے کرتب دکھاتے تھے، جادو کی عروج کا وقت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا کیا کہ وہی ہاتھ وہ ڈنڈا اٹھاتے، اس کو پکڑتے تو وہ ڈنڈا ہوتا، اس کو زمین پہ رکھتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اپنے ہاتھ کو اس طرح بغل کے نیچے رکھتے، جب اس کو نکالتے تو وہ سورج کی طرح، چاند کی طرح چمکتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے سامنے فرعون اور فرعونیوں کے جتنے بھی جادو تھے وہ سب کے سب ناکام ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر طب بڑی مشہور تھی، بہت عام تھی، اور ایسی جامع معنی ان کے دور میں طب تھی، اس کے بڑے چرچے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ کسی نابینا کے نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی واپس کر دیتے تھے، اس کو بینا کر دیتے تھے، اس کی نظر واپس آ جاتی تھی۔ کسی کوڑی مرض والے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، وہ بالکل صحیح سلامت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کسی لنگڑے پہ، کوئی اور کسی ایسا فالج کا مریض ہے، اس پہ ہاتھ رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح سلامت کر دیتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان معجزات کو ختم کر دے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قیامت تک یہ معجزہ اسی طرح باقی جاری اور ساری رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ قرآن کریم کا ایسی جامع معنی کتاب عطا کی، کیونکہ اس زمانے کے اندر عرب کے اندر فصاحت اور بلاغت کے چرچے تھے۔ وہ اتنے جامع اور معنی کلمات پڑھتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فصیح اور بلیغ جامع اور معنی کتاب قرآن کریم عطا کی، جس کے سامنے پوری کی پوری انسانیت و عرب ہوتے ہوئے وہ بے بس اور بے کس ہو گئے، اور وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے شعراء کے کلام سنے ہیں، ہم نے ادیبوں کے کلام سنے ہیں، ہم نے فصحاء کے کلام سنے ہیں، ہم نے فلاں کا کلام سنا، فلاں کا کلام سنا، لیکن یہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے سامنے ہم بے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو 3 چیلنج کیے کہ اگر تمہیں اس قرآن مجید پہ شک ہے، اس جیسی ایک کتاب لے کر آ جاؤ۔ وہ بے بس ہو گئے، بڑا انہوں نے زور لگایا، جو کوئی جو کلام کہتا اس کے آگے سامنے والا کہہ دیتا یہ کلام صحیح نہیں ہے آپ کا، یہ اس کے ساتھ منافی ہے، یہ اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ پھر جب اس سے عاجز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کریم جیسی 10 صورتوں کے مقابلے میں آپ 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ وہ اس کے بھی عاجز آ گئے، نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ، ہم مان جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، تم اور تمہارے جتنے بھی جن کو تم ماننے والے ان کو بھی لے کر آ جاؤ، سب مل کر ایک سورت کے مقابلے میں، اس قرآن کریم کے مقابلے میں ایک سورت لے کر آ جاؤ، ہم مان جائیں گے۔ وہ اس سے بھی عاجز آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جو معجزہ قرآن کریم کی شکل میں عطا کیا گیا یہ قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے والے سننے والے جب بھی قرآن کو سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کر دیں گے۔ یہ وہی قرآن کریم کا معجزہ ہے جس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو بھی نرم کر کے اسلام کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ یہ قرآن کریم ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور جنگ احد کے اندر یہ شہید بھی ہوئے بڑی بے دردی کے ساتھ۔ ان کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ آپ کے بھتیجے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کو آج ابو جہل نے اتنا سخت مارا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا سخت بھی ہوتا دل والا، آپ ان کے ساتھ عداوت کرتے ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اپنے خاندان والے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، اور ایسا غصہ آیا سیدھے حرم میں چلے گئے۔ دیکھا ابو جہل طواف کر رہا تھا، ابو جہل کو اتنا سخت مارا، اتنا سخت مارا، کہا تجھے پتہ نہیں کیا تو نے محمد کو لوارث سمجھ رکھا ہے؟ آج کے بعد تو نے اس کو ہاتھ لگایا پھر دیکھ لیں گے، آج کے بعد میں بھی محمد کے ساتھ ہوں۔ یہ بات کہہ کر کے واپس گھر میں آئے، اپنے بھتیجے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بیٹا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ کو جو ابو جہل نے مارا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا میرا دل تب خوش ہوگا جب آپ اسلام قبول کر لیں گے، بدلہ لینے سے میرا دل خوش نہیں ہوگا، آپ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ یہی ابو جہل یہ آپ علیہ السلام کی اس دعوت سے اتنا پریشان تھا اور اتنا آپ علیہ السلام کے ساتھ نفرت کرتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہماری سرداری کے اوپر، یہ کیا آ کر بن گئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، ایک مرتبہ یہ خود
بیمار بن کے بیٹھ گیا اور اس نے گڑھا کھودا اور اس کے اوپر کچھ ایسے لکڑیاں وغیرہ مٹی ڈالی کہ جیسے ہی مجھے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے اور حضور کو جب پتہ چلے گا تو وہ مجھے ضرور دیکھنے کے لیے آئیں گے، تو میں ان کو راستہ بتاؤں گا اپنے گھر والوں کو، ان کو اس طرف سے لے کر آ جاؤ تاکہ یہ گڑھے میں گر کر جان ہماری چھوٹ جائے، گر جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل بیمار ہو گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے حضور کو بتا دیا کہ جس راستے سے آپ جا رہے ہیں یہ آگے گڑھا کھودا ہوا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ اس گڑھے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے تو ابو جہل کو پتہ چلا، وہ دیکھ رہا تھا کہ اب حضور آئیں گے تو یہاں پہ گر جائیں گے۔ جب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی گڑھے کے پاس سے واپس چلے گئے تو وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا رہا تھا۔ جو وہ گڑھا اس نے حضور کے لیے کھودا تھا، اس کے اپنی عقل پہ مت ماری ہوئی تھی، وہ بھول گیا، اسی گڑھے کے اندر خود گر گیا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے خود گر جاؤ گے، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے گڑھا کھودا ہوا تھا، لیکن وہ خود ظالم اس گڑھے کے اندر گر گیا۔ اب گھر والوں نے سب نے مل کر بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے پر اس کو باہر نکالیں، جو حربہ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے وہ حربہ استعمال کیا، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ آخر ابو جہل نے ان سے کہا جب تک مجھے اس گڑھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نکالیں گے میں اس وقت تک نہیں نکل سکتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اس طرح ابو جہل گر گیا ہے۔ وہ ظالم اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی، اس طرح کے حربے کرنے کے باوجود بھی اس کی عقل میں یہ بات تھی کہ مجھے بھی اگر کوئی بچائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بچائیں گے۔ کہا میں اس وقت تک نہیں نکل سکتا ہوں جب تک حضور آ کر مجھے نہیں نکالیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اتنا اس نے وہ کیا ہوا تھا، لیکن حضور کا اخلاق دیکھیے کہ ایسے دشمن کے ساتھ بھی حضور کا اخلاق کیا تھا، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک نیچے کر کے اس کو گڑھے سے باہر نکال دیا۔ وہ ایسا حضور کا دشمن، لیکن حضور کے اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کے کریمانہ تھے۔ جنگ احد کے میدان کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ زخمی کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک میں سے ایک یا دو دندان مبارک کے کچھ حصہ بھی شہید ہو گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر بھی لگی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر بھی لگی۔ آپ کے سر مبارک اور چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو مرم پٹی کر رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس قوم کے لیے جن کو آپ ہدایت کے لیے بلا رہے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت بھی کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمانہ تھا۔ اور اسی طریقے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق تھے وہ ساری دنیا پر آیا تھے، اور وہ لوگ سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے۔ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافق تھا، تمام کے تمام منافقین کا سردار تھا۔ یہ بظاہر اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن یہ اندر سے منافق تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا جلتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ چھوٹی سی جگہ اس کو ملتی، کوئی موقع ملتا، یہ اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے میں نہیں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے امہات المؤمنین پہ تہمت لگانے والوں میں صف اول میں یہ عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ وہی عبداللہ بن ابی تھا جس نے مسجد قباء کے بدلے میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی، جس کو قرآن نے زرار کا کہا یہ مسجد نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا اس مسجد کو گرا دو، یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو مسجد زرار ہے، یہ تو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی جگہ ہے۔ ہر قسم کا وہ حربہ استعمال کرتا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی، ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ،
یہ بہت سچے اور سچے پکے ٹھکے مسلمان تھے، ابئی اس کا نام تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول ابئی جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، جس وقت اس کے جنازے کا ٹائم ہو مجھے بتا دینا، میں خود آؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے، خود عبداللہ بن ابئی کو غسل بھی دیا اور ساتھ ساتھ اپنی کالی کملی والی چادر میں کفن بھی دیا، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور پھر اس کے بعد اس کو قبر میں بھی اتارا اور اس کی قبر کے اوپر تلقین بھی پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسی وقت قرآن نازل کر دیا، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم ذلك بانهم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے محبوب پیغمبر آپ اس کے اوپر استغفار پڑھیں یا نہ پڑھیں، ایک بار نہیں بلکہ 70 بار بھی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس منافق کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق دیکھیے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنا سخت حکم نازل کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ میں ہر معاذ میں تکلیف دینے والے شخص کے ساتھ حضور کا اخلاق یہ ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، اس کو غسل بھی دے رہے ہیں، اپنی کالی کملی والی چادر کے اندر اس کو کفن بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق کریمانہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان لوگوں کے ساتھ یہ حشر تھا، یہ ان کے ساتھ صلہ تھا، یہ ان کے ساتھ طریقہ کار تھا کہ جس کی وجہ سے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے فدائی بن گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کے ایسے فدائی بن گئے کہ پھر جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے تو پانی نیچے نہیں گرتا تھا بلکہ وہ صحابہ اس پانی کو پی لیتے تھے۔ وہ عرب کی ایسی مٹی تھی، وہ ایسی جہالت والی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کے یہ پیغام ساری دنیا کو دے دیا، اگر تم نے ساری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے تو اخلاق کریمانہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے رکھنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اخلاق کے اعلیٰ اخلاق حسنہ سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔